السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایف ڈی ٹی وی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پڑوسی ملک افغانستان کے بارے میں کچھ ایسے حقائق جو آپ یقیناً نہیں جانتے۔ افغانستان نے گزشتہ 100 سال دورانیے میں تیسری سپر پاور طاقت کو شکست دے کر عالمی قوتوں کو ایک شکست دینے کی ہیٹرک مکمل کر لی۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ جس تمطراق کے ساتھ 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملہ آور ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ 31 اگست 2021 کو افغانستان سے بھاگ نکلا۔ 31 اگست کو جس عجلت کے ساتھ امریکہ نے کابل کی سرزمین کو خیر باد کہا، اس نے ثابت کر دیا کہ افغانستان کے پہاڑوں میں رہنے والے لٹے پھٹے افغان دنیا کی سب سے بڑی غیرت مند اور جرت مند قوم ہے، جو کسی بیرونی قوت کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انگریز جب بر صغیر پاک و ہند پر قابض ہوا تو اس نے افغانستان پر بھی ہاتھ صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 1839 میں اس نے افغانستان پر حملہ کیا۔ 25 جون کو اس نے قندھار پر قبضہ کر لیا۔ جولائی میں اس نے غزنی اور اگست میں کابل پر قبضہ کر لیا۔ اس نے امیر دوست محمد خان کی جگہ اپنی کٹھ پتلی شاہ شجاع کو کابل کا تخت نشین بنایا۔ امیر دوست محمد خان نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ شروع کر کے انگریز فوجیوں کا شکار شروع کر دیا۔ ان حملوں سے عاجز آ کر انگریزوں نے افغانستان سے انخلاء شروع کیا، مگر راستے میں افغانی ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے۔ کابل سے جلال آباد تک پہنچتے 16,500 فوج میں سے صرف ایک آدمی زندہ بچا، جو 13 جنوری 1842 کو نیم مردہ حالت میں جلال آباد پہنچا۔ افغانوں نے اس انگریز کو زندہ حالت میں واپس برطانوی ہند جانے کی اجازت اس لیے دی تاکہ وہ اپنی ناعاقبت اندیش حکمرانوں کو اپنی تباہی کی داستان سنا سکے۔ 16,000 فوجیوں میں جو شخص اکیلا زندہ بچ کر پشاور پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا نام ڈاکٹر ولیم برائیڈن تھا۔ پشاور آ کر اس نے اپنے کمانڈروں کو اپنی تباہی و بربادی کی داستان سنائی۔ اگر وہ زندہ نہ پہنچتا تو شاید دنیا کو 16,500 انگریزی افواج کی تباہی کی داستان ہی معلوم نہ ہوتی۔ یہ پہلی انگریز افغان جنگ کہلاتی ہے۔ 1842 میں شاہ شجاع کو قتل کر دیا گیا اور دوست محمد خان نے دوبارہ اقتدار سنبھال لیا۔ دوست محمد خان کے بعد اس کا شیر علی خان تخت کابل پر براجمان ہوا۔ انگریزوں نے ایک بار پھر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ 21 فروری 1879 امیر شیر علی خان کے فوت ہو جانے کے بعد افغانستان کے بیشتر علاقوں پر انگریز نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بیٹے یعقوب خان نے مجبوراً 26 مئی 1879 کو انگریزوں کے ساتھ کابل سے 110 کلومیٹر دور گندمک کے مقام پر معاہدہ گندمک سائن کیا، جس کی روح سے انگریزی افواج کو افغانستان سے نکلنا تھا اور افغان صرف اندرونی ملک پر حکومت کر سکتے تھے اور بیرونی سیاست انگریز کے قبضے میں چلی گئی۔ انگریزوں نے معاہدہ کیا کہ بیرونی جارحیت سے افغانستان کا دفاع کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود انگریزوں نے 3 ستمبر 1879 کو کابل پر دوبارہ حملہ کیا۔ 6 ستمبر 1879 کو کابل دوبارہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 8 ستمبر 1879 کو غازی محمد جان وردک کی قیادت میں 10,000 افغانوں نے انگریز فوج پر حملہ کیا، لیکن انگریز اس محاصرے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد انگریزوں نے افغانستان کو 2 امیروں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر ان 2 امیروں میں سے ایک امیر محمد ایوب خان، جو ہرات کا گورنر تھا، قندھار میں انگریزی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ قندھار میں انگریزی فوج کے غرور کو خاک میں ملا کر ہلمند اور وہاں سے میوند کے مقام پر انگریزوں کو دندان شکن شکست پر مجبور کیا، جس میں 1,000 کے قریب انگریزی فوج جہنم میں واصل ہوئی۔ انگریزوں نے جلدی میں افغانستان شیر علی خان کے بھتیجے عبد الرحمن کے حوالے کیا اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ عبد الرحمن نے انگریزوں کے ساتھ معاہدہ گندمک پھر سے تسلیم کیا اور اس کے بعد 12 نومبر 1893 کو ڈیورنڈ معاہدہ بھی ہوا۔ اسے دوسری انگریز افغان جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امیر عبد الرحمن کی وفات کے بعد اس کا بیٹا حبیب اللہ خان کابل کا بادشاہ بنا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح گندمک معاہدے کی پاسداری کی اور اپنی خارجہ پالیسی کو برطانوی مفادات کے تابع رکھا۔ 1 مارچ 1919 کو امان اللہ خان نے تخت نشین ہوتے ہی افغانستان کی مکمل خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کو انگریزوں نے اعلان جنگ سمجھتے ہوئے 6 مئی 1919 کو ایک بار پھر جنگ چھیڑ دی، جس کو تیسری انگریز افغان جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ 8 اگست 1919 کو افغانستان کی کامیابی پر اختتام پذیر ہوئی اور امان اللہ خان کو غازی کا لقب دیا گیا۔ 19 اگست کو غازی امان اللہ خان نے افغانستان کی مکمل خود مختاری اور ہر قسم کی بیرونی دباؤ سے آزادی کا اعلان کیا۔ اسی وجہ سے 19 اگست کو دنیا بھر میں افغانوں کی جانب سے یوم استقلال بنایا جاتا ہے۔ 1979 میں سابق سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا۔ ان دنوں افغانستان کے صدر حفیظ اللہ امین
تھے جن کا جھکاؤ امریکہ اور یورپ کی جانب تھا۔ اس خدشے کی وجہ سے سوویت یونین نے افغانستان پر زمینی اور فضائی راستوں سے حملہ کیا۔ حفیظ اللہ امین کو ہٹا کر سوویت یونین کے وفادار بیر کارمل کو افغانستان کا صدر بنا دیا گیا۔ روسیوں کا خیال تھا کہ وہ چند ہفتوں یا مہینوں میں افغان مسلح مزاحمت کاروں کا خاتمہ کر کے واپس اپنے ملک چلے جائیں گے، مگر روسیوں کے سب اندازے غلط ثابت ہوئے۔ افغانوں نے گوریلا جنگ شروع کر کے سوویت یونین کو افغانستان کے پہاڑوں میں ایسا الجھا دیا کہ اس کو جان کے لالے پڑ گئے۔ 10 برس تک روس اپنے تمام تر طاقت اور جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے افغانستان میں برسر پیکار رہا۔ 1989 میں سوویت یونین نے بھی افغانستان سے انخلا کا آغاز کیا۔ اس طرح دوسری سپر طاقت سوویت یونین بھی افغانستان میں بڑی عبرت ناک شکست کھانے کے بعد مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ رونما ہوا جس میں 3000 سے زائد امریکی شہری ہلاک ہوئے۔ 9/11 حملوں کی ذمہ داری امریکہ نے اسامہ بن لادن اور القاعدہ نیٹ ورک پر عائد کر دی۔ ان دنوں افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی اور اسامہ بن لادن افغانستان میں موجود تھے۔ امریکہ نے مطالبہ کیا کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، مگر امارت اسلامیہ کے سربراہ ملا عمر مجاہد نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کیا، جس پر دنیا کی سپر طاقت امریکہ نے افغانستان پر جنگ مسلط کر دی۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، ڈیزی کٹر بموں اور کارپیٹ بمباری سے ظلم و ستم کی نئی داستانیں رقم کر ڈالی۔ 14 نومبر 2001 کو طالبان نے کابل سمیت تمام شہروں کو خالی کرتے ہوئے گوریلا جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملہ کرتے وقت امریکی صدر مسٹر بش نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم 3 ماہ کے اندر افغانستان میں دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے وہاں ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کر دیں گے، مگر طالبان مزاحمت کاروں نے تمام تر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح امریکی مظالم کو جوان مردی کے ساتھ برداشت کیا اور مسلسل 20 سال تک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ڈٹ کر ایسا مقابلہ کیا کہ اس طویل جنگ نے امریکہ کے اعصاب کو شل کر دیا، مگر طالبان مجاہدین کے جذبات ٹھنڈے نہ ہوئے اور انہوں نے طاقت کے نشے میں مدہوش سپر پاور کے زام میں مبتلا دنیا کی سب سے بڑی قوت کو اس کے تمام تر جدید ہتھیاروں کے باوجود شکست دوچار کر کے ثابت کر دیا کہ افغان قوم ناقابل شکست ہے۔ 31 اگست 2021 کو کابل ایئرپورٹ سے بھاگم بھاگ نکلنے والی آخری امریکی فوجی کی قابل رحم تصویر طاقت کے نشے میں مست قوتوں کے لیے نشان عبرت ہے کہ قوت و طاقت کے نشے میں مست ہو کر کسی کو کمزور اور ذلیل مت سمجھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت تمہیں بھاگنے کا راستہ بھی نہ ملے۔ قدرت نے آج 21ویں صدی میں بھی انسانوں کو دکھا دیا کہ 7 اکتوبر 2001 والا امریکی طاقت کا نشہ آج 20 سال بعد کیسے کافور ہوا، اور انہوں نے دوحہ میں طالبان کمانڈروں کی کس طرح منتیں کر کے اپنی جان چھڑائی۔ برطانیہ، روس اور امریکہ کو شکست دے کر افغانستان کی غیرت مند مسلمانوں نے سپر طاقتوں کو شکست دوچار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہر دور میں افغانستان بیرونی قوتوں کا قبرستان ثابت ہوا ہے۔ تینوں عالمی قوتوں کو افغانستان کی سرزمین پر رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ آج 2021 کا 9/11 بھی گزر چکا ہے۔ 20 سال قبل امریکہ بس بدمست ہاتھی کی طرح افغانستان پر چڑھ دوڑا تھا، مگر آج 20 سال کے بعد ملا محمد عمر کے پیروکاروں نے ثابت کر دیا کہ اصل قوت اللہ کی ہے۔ آج کے دن افغانستان کی نئی اور خالص اسلامی حکومت کی حلف برداری امریکہ کے زخموں پر نمک پاشی ہے کہ اس نے 20 سال پہلے جس جنگ کا آغاز کیا تھا وہ ظلم و بربریت پر مبنی تھا۔ آج 20 سال بعد وہ طالبان جن کو امریکہ دہشت گرد قرار دے چکا تھا وہ امن کے علمبردار ثابت ہوئے۔ 20 سال قبل امریکہ جن طالبان کے سروں کی قیمت مقرر کر چکا تھا وہ غیر انسانی رویہ تھا۔ 20 سال قبل طالبان پر تمام دنیا کے دروازے بند کرنا ایک ظلم تھا، مگر اس کے باوجود طالبان ایک ایسی تسلیم شدہ قوت ہے جو 20 سال بعد اپنی قوت دنیا سے منوا چکے ہیں۔ طالبان ایک ایسی حقیقت ہے جو دنیا کے سب سے بڑے ظلم کو سہتے ہوئے بھی اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جن کو دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ آج وہ تخت کابل کے وارث بن چکے ہیں جن کو مٹانے کے لیے ساری دنیا اکٹھی ہو چکی۔ وہ آج سر اٹھا کر فخر کے ساتھ افغان قوم کی قیادت کر رہے ہیں، جن برہنہ کر کے گونتا ناموں کے پنجروں میں غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ آج مظلوم مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز بن چکے ہیں جن کو انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا تھا۔ آج تمام دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہیں جن کی آواز نشر کرنے پر سخت ترین پابندیاں تھیں۔ آج ان کی آواز دنیا بھر میں گونج رہی ہے جن کی کالی پگڑیوں کو پاؤں تلے روندا گیا تھا۔ آج ان کی وہ کالی پگڑیاں دنیا بھر کے میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں۔
دنیا کی سپر طاقت اور اس کے 46 ہواریوں کو شکست سے دوچار کر کے آج طالبان بوانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ سپر طاقت صرف ایک ہی ذات ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملیں گے بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔